بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الرحمن الرحیم. سورہ نصر کے مطالب کے بیان کے سلسلے کی یہ 24ویں تقریر ہے. آج آپ نے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو وداع کیا اور یوں آپ نے ایک پر از سعادت دن کو گزارا. رمضان کے مہینے کے آخری جمعے کو یوں تو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، لیکن اس کی خصوصیت اصل میں وحدت ملت مسلمہ کی علامت کے طور پر جانی جاتی ہے. یعنی دنیا بھر کے سارے مسلمان جہاں جہاں بس رہے ہوں وہ اس دن کو ملت واحدہ کی علامت کے طور پر جانتے ہیں. میں یقیناً اس فکر سے بہت متاثر ہوں، لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں رمزیت اور علامت کو حقیقت میں بدل جانا چاہیے. فقط اظہار خیال کرتے ہوئے اور قولی طور پر یہ کہنا کہ ہم ملت واحدہ ہیں، ملت مسلمہ ہیں، لیکن عملی اس کی کوئی تطبیق نہ ہو اور کوئی مطابقت نہ ہو، تو یہ فقط برائے نام ایک سلوگن ہو کر رہ جائے گا. ہم چاہتے یہ ہیں کہ
امت واحدہ جو امت مسلمہ ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایک حقیقت کے طور پر ابھرے بلکہ فعلاً قرآن مجید پر عمل کر کے اس بات کا اظہار کرے کہ ہم عملی طور پر ایک ہیں۔ جو تقاریر کا سلسلہ یہاں پر ہے اس میں موضوعات تو یقیناً آپ کے سامنے ہیں، مگر جس اہم موضوع کو ہم مسلسل آپ تک پہنچانے کی عزت حاصل کر رہے ہیں وہ فتح مکہ سے متعلق ہے۔ ایک بات کو اور یاد رکھ لیجئے کہ اہم ترین مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب سرکار رسالت مآب داخل مکہ ہو رہے تھے تو جس سورہ کی تلاوت فرما رہے تھے وہ سورہ تھا سورہ فتح۔ اور ایک بات اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ سورہ فتح نزول اس سورہ کا صلح حدیبیہ کے بعد، یعنی جب ایک مرتبہ واپس لوٹ رہے ہیں مدینے کی طرف تو درمیانے سفر میں آنے والا سورہ ہے سورہ فتح، یہ اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب سورہ نصر کے متعلق کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ سورہ کب نازل ہوا تو یہ معاً فتح مکہ کے ساتھ نازل ہونے والا سورہ نہیں ہے، یہ اواخر میں، یعنی اب اس کے لیے اگر سن و سال کو طے کیا جائے تو 10واں سال ہے جو اب آخری سال ہے، 11ویں سال میں تو آغاز ہی میں وصال ہے۔ تو اس سورہ کو پڑھتے ہوئے، دہراتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، مطلوع کرتے ہوئے داخل مکہ ہو رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موضوعات اس سورے میں ایسے رہے ہوں گے کہ جو اس پورے احوال کو خلاصتاً پیش کر رہے ہوں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی تطابق نہیں ہے مگر تلاوت ہو رہی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس پر کہ قرآن آ رہا ہو اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے اور اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ بلا وجہ نہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بس طبیعت مائل تھی تو یہ سورہ پڑھ رہے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اس کے حکیمانہ افکار کو مسلسل اپنی زبان پر لا رہے تھے، وہ ظاہر ہے کیوں نہ لاتے، یہی تو وہ سورہ ہے جس نے بتلا دیا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بتلایا لشکر تو ساتھ ہے مگر حقیقت یہ بتائی ہے کہ یہ 10,000 کی نفری پہ نظر نہ رکھنا، میں تو اس کے سہارے یہ سفر کر رہا ہوں کہ جس کے اختیار میں سماوات و عرض کے لشکر ہیں، میں ان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ نفری کو دیکھنا تو 313 اور 10,000، تو پھر انسان کی نگاہیں وہیں تک رک جائیں گی۔ یہ سرکار رسالت مآب کا طریقہ ہے، یہ سرکار رسالت مآب کی تعلیم ہے کہ جو فقط دیکھے اس شے کو جو نظر آتی ہے اور اسے ماورا نہ دیکھے تو اس نے کوئی ادراک نہیں کیا، اس کا کوئی ادراک نہیں، اس کا کوئی پرسپشن نہیں ہے۔ مسلمان کی تعریف یہ کہ ماورائے حجاب اشیاء کو دیکھے، وہ آگے کی سمت میں سفر کرے، تو بے اختیار جہاں سورہ آپ پڑھتے ہیں سورہ فتح تو ملاحظہ فرمائیے کہ یہ آیت کہاں آتی ہے اور کس قوت اور کس شان کے ساتھ یہ آیت آ رہی ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جنود و سماوات و عرض وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس پر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں، بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے ان دو صفتوں پر۔ اور اس کے بعد کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
سورہ مبارک فتح. دیکھیے یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے موضوع سے مربوط آیت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سماوات و ارض کے تمام لشکر اللہ کے ہیں, وہی زبردست ہے, وہی حکمت والا ہے, اور ہم نے اے حبیب تمہیں شاہد بنا کر بھیجا, ہم نے تمہیں اے حبیب مبشر بنا کر بھیجا, ہم نے تمہیں اے حبیب نذیر بنا کے بھیجا. اس لیے بھیجا تاکہ یہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. دیکھیے آیتوں کو پڑھتے ہوئے کبھی کبھی اس کے سیاق و سباق کو بھی دیکھنا ضروری ہے. ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر. یہاں شاہد کا ترجمہ ہے وٹنس. وٹنس کا آلٹرنیٹ آپ کے سامنے آ جائے گا گواہ. محسوس یہ ہوا کسی عدالت میں کوئی گواہ کے طور پہ بنا کے بھیجا ہے, نہیں, اول و آخرین پہ شاہد بنا کر بھیجا ہے. ابتدا سے انتہا تک شہادت دینے والا بنا کر بھیجا ہے, شاہد بنا کر بھیجا ہے. یعنی جب ہم سماوات و عرض کی تخلیق کر رہے تھے تم کو ہم نے گواہ بنایا تھا. ایک گواہ ہمیں چاہیے تھا ہماری خلقت پر, وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا, وہ اول مخلوق ہی ہو سکتا تھا. ہم نے تمہیں شاہد بنایا. تو اب تم ہمارے وقت اور ہمارے دور کی بات یہاں کوئی نہ کرے, ہر دور کے لیے تم شاہد رہو گے, ہر طور پر تم شہید رہو گے, ہر دور پر تم گواہ بنے رہو گے. اس کا مطلب یہ کہ اگر تمہاری گواہی ان کی طرف جاتی ہے تو ان کی نجات ہوتی ہے, اور اگر تمہاری گواہی ان کے خلاف آتی ہے تو ان کو کوئی نجات دینے والا نہیں ہے. تم ایسے گواہ ہو, گواہ گواہوں کا گواہ, امتوں پر گواہ, اور ایسا گواہ جس کے لیے دنیا کہتی ہے کہ ہم نے اس سے بڑا گواہ نہیں دیکھا. وہ گواہ ہی ہے جس کو حق پہنچتا ہے کہ اب وہی بشارت کی منزل پر آ جائے, وہی نذارت کی منزل پر آ جائے, وہی بشیر بنے, وہی نذیر بنے. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ شہادت دینے کی منزل پر تو نہ آئے مگر خوشخبری دینے کی منزل پر آ جائے. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ شاہد عینی نہ ہو مگر ڈرانے والا بن جائے. تینوں صفتوں کو ساتھ رکھ کے بتایا کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے, ہم نے شاہد بنا کر بھیجا, بشیر بنا کر بھیجا, نذیر بنا کر بھیجا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا. اور یہ بھیجا ہم نے اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں طمانینت چاہیے تھی یا ہمیں سکون چاہیے تھا یا ہم کچھ چاہتے تھے کہ ہم پروف کریں, نہیں, لتؤمنوا باللہ ورسولہ, تاکہ تم ایمان لاؤ. یہ لوگ جو تمہارے ساتھ ہیں یہ تم پر ایمان لائیں, تم پر ہی نہیں پیدا کرنے والے پر بھی ایمان لائیں. اور اس کے بعد تین اور کیفیتیں بتا دی. کیا کرنا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا. اور ان کا کام کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا اور رسول پر ایمان لانا. نہیں, یہاں رک نہیں جاتا کام, کام ابھی آگے بڑھ رہا ہے. سنو, ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمہاری مدد کریں. تو عزروہ, تمہاری مدد کریں, وَتُوَقِّرُوهُ, اور تمہارے وقار کو باقی رکھیں. تمہارا ایک وقار ہے جو عالمین کی نگاہوں میں ہے. دیکھیے عجیب و غریب مرتبہ دیا ہے امت واحدہ کو, امت مسلمہ کو, مسلمانوں کو خاص طور پر ایک پوری کرامت ذات عطا کی کہ مسلمان فقط یہ نہیں کہ اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے اور کہہ دے بس ہو گیا کام ہمارا. نہیں, کام یہ ہے کہ مدد کرنا ہے, اور وہ مدد تمہاری کرے تو ایسا ہی ہے جیسے ہماری مدد کر رہا ہو. تو عزروہ, تمہاری مدد کرے, تمہاری پکار پر لبیک کہے. وَتُوَقِّرُوهُ, تمہارا ایک وقار ہے, تمہاری ایک عظمت ہے, تمہاری ایک بزرگی ہے, اس وقار کی پاسداری کرے. فقط ایسا نہ ہو کہ توہین کی کہیں آوازیں بلند ہو تو کھڑا ہو جائے. نہیں, وقار جو رسول کا وقار ہے اس کی پاسداری کرے, اس کی عظمت و بزرگی کی پاسداری کرے. یہ کام ہے مسلمانوں کا, یہ کام ہے ایمان لانے والوں کا, یہ کام ہے جنہوں نے دل سے تسلیم کیا ہے, یہ ان کا کام ہے. اور فقط یہی نہیں, جب یہ دو
کام کر دیں تو اس کے بعد اپنے رب کو بھی نہ بھولیں. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح شام ہمارے نام کی تسبیح کرتے رہیں, ہمارے نام کی تسبیح کرتے رہیں, ہماری پاکی اور پاکیزگی کو بیان کرتے رہیں. دیکھیے یہ عجیب فکر ہے, جب مسلمان فتح پر ثابت قدم ہو جائے گا تو مکے کی فتح سمجھ میں آ جائے گی, لیکن اگر فتح ہی پر ثابت قدمی نہیں ہے تو مکے کی فتح سمجھ میں نہیں آئے گی. حیرانی اس لیے ہوتی ہے کہ نفری کو دیکھا, تعداد کو دیکھا, انگلیوں پہ گننے لگے, کہا 313 تھے تو کامیاب ہوئے, 10,000 کا لشکر لے کے بھی کامیاب ہو گئے. وہ گنتی کے مخمصے میں الجھ کے رہ گئے, وہ گنتی کے مخمصے میں الجھ کے رہ گئے. گنتی سے بلند کیا یہ کہہ کے تمہارے ساتھ تو اللہ ہے جس کے ساتھ سماوات و ارض کے جنود ہیں, تم کیا گنتی میں الجھ کے رہ گئے؟ گنتی تو کبھی مانے رہی نہیں ہے, گنتی تو کبھی ہماری گفتگو کا حصہ ہی نہیں رہی. تم کہاں گننے لگے؟ گنتا تو وہ ہے کہ جہاں قلت و کثرت کی گفتگو ہوتی ہے, نہ اس فکر میں قلت ہے نہ اس فکر میں کثرت ہے. ہم تو ظاہر ہے کہ چاہتے ہیں کہ تمہاری صفت اتنی بلند ہو جائے کہ تم خوف خدا کرو. اب وہ کم ہو وہ زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیے یہ سورہ فتح نے دروازے کھول کے رکھ دیے, اور ظاہر ہے کہ یہ سورہ فتح ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ داخل ہوئے اور جانے کے بعد مکہ کو اس طرح سے فتح کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک عجیب کیفیت بن کے رہ گئی کہ کسی طاقت کا استعمال کیے بغیر رسول اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کوئی ظاہری طاقت کو استعمال نہیں کیا, اس نے نہیں معلوم وہ کون سی طاقت تھی جس کو استعمال کیا, اور نتیجے میں وہ غالب ہو گیا. تو اب حق اسی کو پہنچتا ہے, وہی کہے گا اپنے سامنے جو بھی آ رہا ہو کہ سنو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تفرقہ نہیں, منافرت نہیں, آپس میں کوئی کجی نہیں, کوئی بغض نہیں, کوئی کینہ نہیں, کوئی حسد نہیں. بلند ہو جاؤ ان تمام ہوائے نفسانی سے جو تمہیں اپنے طور پر آمادہ کرتی ہیں تمہارے اپنے غلبے کے لیے. بلند ہو جاؤ. تمام تر احوال کا مالک وہ ہے, رجوع اسی کی بارگاہ میں کرنا ہے. تو آپس کے یہ جھگڑے کاہے کے لیے, اس سے بلند ہو جاؤ. اور اگر تم بلند نہیں ہوتے تو علم بھی اسی کے پاس ہے, خبر بھی وہی رکھتا ہے, علیم بھی وہی ہے, خبیر بھی وہی ہے. ذرا سا بلند ہو جاؤ. اور اب اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو میرے پاس آ کر اس بات پر کہ میں نے تم سے کہا کہ نفس واحد ہو جاؤ, اور تم سے یہ کہا ہے کہ دیکھو اسلام اور ایمان کی منزل پر آؤ, تو فوراً آ کے تم یہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے. تو سنو, ایمان اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ تسلیم کی منزل پر انسان پہلے نہ آ جائے. تسلیم کی منزل ایمان کی منازل کو طے کرنے میں مدد دیتی ہے. تسلیم کی منزل اولین منزل ہے, تصدیق کی منزل آنے کی بعد ہے. تو اب یاد رکھو بس تم سے اتنا ہی کہا جا رہا ہے, اور یہ مطالبہ سرکار رسالت میں آپ کا ہے کہ دیکھو بس ایک بات, اگر تم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. دیکھو بس اللہ کی اطاعت, اس کے رسول کی اطاعت, اگر تم ان دو اطاعتوں کو سامنے رکھتے ہو, جو کچھ بھی تم نے کیا ہے, جو اعمال تم نے بجا لائے ہیں, سوا اس کے کہ جہاں پر توبہ کا دروازہ کھلا ہو اور تمہیں توبہ کرنا ہے, ظاہر ہے اس کی بھی تشویق کو پیدا کیا, اس کے لیے بھی آمادہ کیا, وہ بھی شوق دلایا. مگر یاد رکھو اللہ اعمال کو کترنے والا نہیں ہے, اللہ اعمال کو کاٹنے والا نہیں ہے, اللہ اعمال کو کسی طور پر کم کرنے والا نہیں ہے, بلکہ اس کو تو بس ایک ہی اس کو طلب ہے, اور وہ طلب یہ ہے اس کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ. صفتیں دو رکھ دی, غفور بھی وہی ہے, رحیم بھی وہی ہے, مغفرت کرنے والا بھی وہی ہے, اور رحم کرنے والا بھی وہی ہے. توبہ کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ غفور ہے, اور چاہے تو اپنی رحمانیت کے تعلق سے وہ رحیمیت کی منزل پر داخل ہو جائے, اور ان کو کہ جو صاحبان ایمان
ایمان ہیں، صاحبان ایمان ہیں، ان پر تو وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور ہے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، تو ان کے لیے کلام مجید کی اس آیت کو رکھ دیا کہ یاد رکھو وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ آمنو باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم۔ سنو، صاحب ایمان ہونے کے لیے ایک اور کڑی شرط ہے، اس شرط کو سمجھ لو کہ اللہ اور رسول پر تو ایمان رکھنا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ثم لم یرتابوا، یہ عجیب و غریب ایک لفظ ہے جس کو سمجھنے میں نہیں معلوم کتنی تقریریں چاہیے، اور پھر انہوں نے شبہ نہیں کیا، ایمان لائے اللہ پر، رسول پر ایمان لائے، مگر پھر شک قائم نہیں کیا۔ ثم لم یرتابوا، کہنے کے بعد کہ اللہ ہے، کہنے کے بعد کہ یہ رسول ہے، پھر شک نہیں کیا۔ یہ اسی وقت یہ فقرہ لازم آتا ہے جب کبھی کسی نے شک کیا ہو۔ یہ تحدید ہے، تنبیہ ہے، تعذیب ہے۔ اگر حکم ہے تو حکم نتیجہ تھا کسی ایسے کے فعل کا کہ جو کہتا تھا کہ اللہ ہے، جو کہتا تھا کہ آپ اس کے رسول ہیں، مگر دل میں وسوسہ پیدا ہوتا تھا، دل میں شک آتا تھا کہ دیکھو یہ صاحب ایمان کی دلیل نہیں ہے، ایمان والوں کی یہ دلیل نہیں ہے۔ ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک نہیں کیا، پھر کبھی شائبہ نہیں کیا، پھر کبھی شبہ میں گرفتار ہی نہیں ہوئے، تو بس پھر ایسوں کے لیے کہا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں فقط نفسوں سے نہیں، مال سے، فقط مال سے نہیں، نفوس سے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اموال سے جہاد کرتے ہیں اور انفس سے جہاد کرتے ہیں، اور اس طرح سے جہاد کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہوا و ہوس کے لیے جہاد کر رہے تھے، یہ غلبے کے لیے جہاد کر رہے تھے، یہ ظاہری حکومت کے لیے جہاد کر رہے تھے، یہ لڑائی اپنی ذات کو مطمئن کرنے کے لیے لڑائی تھی، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ اس کی راہ میں ہو رہا تھا، اسی کے لیے ہو رہا تھا۔ اس لیے ایک مرتبہ جب کھڑے ہوئے اور کعبے کے دروازے کے باہر آئے اور سبوں نے آ کے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ ہم تسلیم کی منزل پر آتے ہیں، تو کسی جانب سے ایک آواز آئی، الیوم یوم الملحمہ، یہ آواز تھی سعد ابن عبادہ کی۔ ایک مرتبہ بے اختیار کہا یہ کس نے آواز لگائی؟ الیوم یوم الملحمہ، اس کا ترجمہ ہے آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن پلٹ کے حملہ کرنے کا دن ہے۔ سرکار رسالت مآب کے پیشانی پہ ایک مرتبہ بل آیا، کہا یہ کس نے آواز لگائی؟ کسی نے کہا رایت اسلام سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم انتقام آج لیں گے۔ کہ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب سے کہا بڑھ کے رایت اسلام سعد ابن عبادہ کے ہاتھوں سے لو اور آواز لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن عفو کا دن ہے، آج کا دن بخشش کا دن ہے، آج کا دن معافی کا دن ہے، ہم انتقام نہیں لیتے۔ رسول کی امت میں رہنے والوں کو یہ پیغام آج دینا چاہتا ہوں، یوم قدس کہیے، جمعۃ الوداع کہیے، ہم انتقام نہیں لیتے، انتقام رسول کا طریقہ نہیں ہے، رسول منتقم المزاج نہیں ہوتا، رسول مزاجن انتقامی نہیں ہوتا۔ جہاں ترحم ہی ترحم ہو، جہاں رحم ہی رحم ہو، جہاں سراسر رحمت ہو، وہاں دیکھیے اس سلوگن کو، اس نعرے کو کہ جو لے کے اٹھا ہے وہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بنو خزرج سے متعلق تھے، ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا تھا، کچھ دنوں پہلے ان کے 20 آدمیوں کو کعبے میں مارا گیا تھا جبکہ وہ جدار کعبہ کو تھامے ہوئے تھے۔ سب کچھ اپنے مقام پر صحیح ہے، مگر اللہ کا رسول یہ کہتا ہے نہیں، کوئی انتقام نہیں ہوگا، امتوں کو رہنا ہے، قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے، وگرنہ وہی جاہلیت کی داستان شروع ہو جائے گی کہ جب مارا جائے تو انتقام لیا جائے، پھر اگلی نسل پھر اس کا انتقام لے، یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ سینکڑوں برس کی جنگوں سے نجات دلائی ہے اس ایک فقرے نے کہ سنو یہ دن انتقام کا دن نہیں ہے،
یہ مرحمت کا دن ہے، یہ رحمت کا دن ہے۔ اور فقط یہی نہیں، اب اس سے آپ یقین جانیے مفسرین نے جتنے امکانات کو صادر کیا ہے، عفو کا دن ہے تو یہ ہے، درگزر کرنے کا دن ہے تو یہ دن ہے، بخشش کا دن ہے تو یہ دن ہے، یعنی ایک دن، مگر اس ایک دن کو الیوم تو کہا یوم المرحمہ، مگر طبیعت میں یہ بتلایا کہ تمہیں اپنی طبیعت میں اس بات کو داخل کرنا ہوگا کہ جب تک عفو درگزر مزاج نہ بنے وہ مسلم مزاج نہیں ہوتا، وہ مسلم مزاج ہوتا ہی نہیں۔ کہیں ذہن میں یہ نہ رہے، کہیں ذہن میں، اس لیے جیسے ہی انسان نے کہا انتقام تو اس کا مطلب اس کا نفس داخل ہو گیا، اس کا نفس داخل ہو گیا، اور وہ اپنے پیدا کرنے والے سے دور اور اپنے رسول سے تو بہت ہی دور۔ لیکن جیسے ہی آپ نے کہا کہ رحم کرو، رحمت، تو معلوم یہ ہوا دیکھتے ہی دیکھتے آپ پیدا کرنے والے سے ایک دفعہ جا کے مل گئے، اور اپنے رسول کی تو آپ معیت میں آ گئے، اس کے ساتھ آپ ہو گئے۔ ایک رحمت، ایک رحم کے تصور نے آپ سے 14 صدیوں کے فاصلے کو سمیٹ دیا۔ 1400 برس کو اگر سمیٹنا چاہتے ہیں، اور آج کا مسلمان یہ کہے کہ ہم رسول کی معیت میں جانا چاہتے ہیں، تو فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ یہ جب تک کہ عمل کی منزل پہ یہ نہ کہے مسلمان کہ ہم میں بھی جذبہ ترحم ہے، ہم بھی معاف کرتے ہیں، ہم بھی خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں، ہم بھی کہیں کوئی کمی رہ جائے تو ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، آگے بڑھنے والی فکر کی علامت ہے رحمت۔ اگر رحمت طبیعت میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ویسا ایسا شخص جامد ہے، ساکت ہے، اس کی طبیعت میں جمود ہے۔ لیکن جہاں انسان یہ کہے طبیعت میں رحمت ہے تو یقین جانیے پھر اس کا سفر ایسا ہوگا جیسے موجوں کا سفر ہوتا ہے، جب تک کہ اس کو کنارہ نہ مل جائے اس کو چین نہیں آتا۔ تو یہ کنارہ ہی تو قیامت ہے، اور ہے کیا؟ اور ہے کیا؟ تو جذبہ ترحم کو بیدار کیجئے طبیعت میں۔ ایک مرتبہ کہا، سنو سنو سرکار رسالت مآب نے، لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ، یہ کلام قطمی مرتبت ہے جو ایک مرتبہ آپ کی زبان سے جاری ہوا اور بے اختیار کہا، کوئی نہیں معبود سوا اس کے، تنہا وہی ہے، تنہا وہی ہے۔ وحدہ وحدہ کی تکرار ہے، یہ میں نے نہیں کہا ہے۔ وحدہ کے بعد اگر ایک دفعہ ہی وحدہ ہوتا تو میں بھی ایک ہی دفعہ، وحدہ وحدہ، تنہا، فقط وہی ہے، وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ وانصر عبدہ، اور اس نے اپنے بندے کی نصرت کی۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں یہ کہہ سکے منہ سے۔ یہ سرکار رسالت مآب کو اختیار ملتا ہے کہ وہ کہیں کہ وَنَصَرَ عَبْدُهُ، عبدیت کی منزل انتہائی عبادت کے نتیجے میں ہے۔ یہ اردو لفظ یا اردو لغت سے لیا ہوا کوئی مستعار کلمہ نہیں ہے، یہ تعارف میں سرکار رسالت مآب کہہ رہے ہیں وانصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ طے ہے نا اس فقرے میں کہ کتنی مدد کی ہے اس کی، جس کے نتیجے میں وہ مدد کر رہا ہے۔ میری تقریریں گزشتہ ساری آپ کے سامنے، یہ ایسے ہی مدد نہیں کی اس نے، کتنی مدد کی سرکار نے کہ اعلان کرنے والا اب کہہ رہا ہے کہ وانصر عبدہ، یعنی عبدیت کا کمال نصرت میں پنہا ہے الہی۔ مدد کیے جاؤ، اس کی مدد کیے جاؤ، بس اس کی مدد کیے جاؤ، وہ تمہاری ایک ہی دفعہ مدد کرے گا، بس۔ اب اس کے لیے محسوس اگر ہوتا ہے کہ انتظار ہو رہا ہے تو اس کو انتظار ہی سمجھ لو، مگر اللہ کی بارگاہ سے جو مربوط ہوتا ہے وہاں لفظ انتظار نہیں ہوتا، ہر آن مدد ہی تو آ رہی ہے، ایک ایک نفس کی آمد و شد مدد ہی تو ہے، ورنہ کبھی کسی نے سانس کو جانتے بوجھتے کھینچا ہے؟ جانتے بوجھتے کسی نے سانس کو نکالا ہے؟ نہیں، اس کی مدد ہے، ہر آن اس کی مدد جاری و ساری ہے، وہ تو مدد کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، اس کی نصرت ہے، مسلسل نصرت، پائے ہم نصرت۔ ایک مرتبہ کہا، سنو
اللہ کی ذات وحدت و وحدانیت پر مبنی، اور اس کا عالم یہ کہ اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اپنے بندے کی نصرت فرمائی، اور وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، جتنے لشکر یہ آتے تھے نا، جتنے، دیکھیے کہاں کھڑے ہیں، کس مرکز پہ کھڑے ہو کے گفتگو ہو رہی ہے، جتنے احزاب، حزب کی جمع، لشکر، جتنے لشکر آئے ہیں ان سب کو شکست دینے والا وہ تنہا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی اگر آج کا مورخ یہ کہے کہ فتح مکہ نے بیلنس آف پاور کو متغیر کر دیا ہے، تو وہ بیلنس آف پاور کو متغیر کرنے والی ذات کا حوالہ دیا ہے کہ سنو، تم لکھو گے آئندہ ہزاروں سال کہ اس طرح سے داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر تھا، تم نے سطحی اپنے علم سے سب سمجھ لیا کہ یہی تھا۔ حزم الاحزاب وحدہ، اکیلا اکیلے اس نے ان تمام لشکروں کو تباہ کیا، تاراج کیا، تہس نہس کیا، برباد کیا، شکست دے کے رکھ دیا، اکیلے اس نے۔ اب یاد رکھو ایک بات، اللہ آگاہ رہو، ان کل مال ومعصرۃ والدم تدعی، دیکھو جو کچھ بھی تمہارے مال کا زیاں ہوا، جو کچھ بھی تمہارے امتیازات کے تعلق سے برا سلوک ہوا، جو بھی خون بہا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہوا یہ جاہلیت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ جہالت ہے اس کا نتیجہ۔ کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب بات ہے، خدا کے واسطے میں چاہتا ہوں 2 منٹ اگر آج کی تقریر بڑھ جائے تو کم از کم میں مطمئن اٹھوں گا اس جگہ سے۔ فرماتے ہیں کہ سنو، جتنا مال تمہارا اور جتنے تمہارے امتیازات، ظاہر ہے قبائل ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے، قبائل ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، کوئی سردار قبیلہ مر رہا تھا، کہیں کسی سردار قبیلہ کو قتل کیا جا رہا تھا، اب ان تمام امتیازات کو بالائے طاق رکھو، اور جو خون بہا ہے نا، اور جو تم دعووں میں دعوے دائر کرتے ہوئے جو تم خون بہاتے رہتے ہو، ان سب کو تو بالائے طاق رکھو۔ اور سنو، فہوا کیا ہے؟ تحت قدمی ہاتین، یہ جو مال کا مسئلہ ہے، یہ جو امتیازات حسب و نسب کا مسئلہ ہے، یہ جو خون بہا کا مسئلہ ہے، وہ سب کے سب آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، میں انہیں دفن کر رہا ہوں، میں انہیں دفن کر رہا ہوں، ان کو پھر دوبارہ نہ اٹھانا، ان معاملات کو دوبارہ نہیں اٹھانا۔ عجیب بات ہے، ہسٹورینز نے یہ کہا ہے کہ ایسی کلین چٹ، اب جیسا لکھا ہے ویسے میں کہہ رہا ہوں، اولین و آخرین میں کسی نے نہیں دی، یعنی جو اس وقت کھڑا تھا وہ ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے بطن مادر سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ یہ اختیار صرف رسول کے پاس ہے کہ جتنے تم گناہ کر چکے، جتنے تم قتل کر چکے، جو بھی تمہاری عمر رہی ہو، جو بھی تمہاری عمر، بس دہرانا نہیں۔ دیکھیے کتنی آسانی دین میں دی ہے، کتنی آسانی دین میں دی ہے کہ دیکھو جو کر چکے بھول جاؤ، اس لیے کہ میں بھولا رہا ہوں، حساب تو میں لینے والا ہوں، کوئی اور تو لینے والا نہیں ہے۔ تم سمجھتے کچھ اور ہو، میں کہہ کچھ اور رہا ہوں۔ جو عمر تمہاری ہے، اب تم خرد ہو کہ کلاں ہو، تم صغیر ہو کہ کبیر ہو، تم چھوٹے ہو کہ بڑے ہو، تم شاب ہو شباب ہو، کسی منزل پر ہو تم ہو، مگر میں تمہیں کہہ رہا ہوں سب بھول جاؤ، آج سے ایک نئے دور کا آغاز کرو۔ تمہاری زندگی میں ایسا دور پھر کبھی نہیں آئے گا، یعنی اس سے بڑھ کر عالمینی رحمت کون دے سکتا تھا کہ جس نے کہا جو کیا میں نے معاف کیا۔ دنیا تو اللہ کی طرف دیکھ رہی ہے، رسول کہہ رہا ہے رجوع مجھ سے کرو۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ظاہر ہے کہ آج 24 رمضان، 25، 26، 27 اور 28، یہ 4 دن، آخری دن تو ظاہر ہے کہ تتمہ ہے، میرے پاس 3 دن بڑے اہم ہیں۔ اب بھی مطالبہ کروں گا اپنے پڑھنے والوں سے کہ وہ جائیں اور جا کے ذرا سا اپنے مشاہدہ علمی میں اضافہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اور کس رخ سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ مگر صرف
اس اطمینان قلب کے ساتھ کہ جمعۃ الوداع کی اس تقریر کو میں نے فرض سمجھ کر اور اس فرض کو ادا کیا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کی بڑی ہی مضبوط سماعتوں کو حوالہ جان کر کہ خداوندہ دعا یہی کیجئے، خداوندہ واسطہ تیرے محبوب کا، واسطہ سرکار رسالت مآب کا، ہم میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر اور ہمیں عملی طور پر مسلمان بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔